فکر پیدا ہو کہ ایسوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ موت آنے والی ہے، ہمیں قبر میں اترنا ہے میرے پیارے اسلام۔ زندگی مختصر ہے، اس مختصر زندگی میں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اب اس میں ہم فضولیات میں وقت گزار دیں، لغویات میں بس وقت گزار دیں، برے دوستوں میں وقت گزار دیں، تو میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی آخرت کی بربادی ہے، آخرت کی بہت بڑی بربادی ہے۔ تو ہمیں فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ بیٹھو جو صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں۔ نیکوں کی صحبت کی برکت کیا ہے؟ ایسی برکت ہے، ایسی برکت ہے میرے پیارے اسلام بھائی کو قرآن پاک میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے۔ یہ کتا تھا، اصحاب کہف کا پورا واقعہ ہے قرآن پاک میں کہ یہ 309 سال تک یہ سوتے رہے۔ کہ اصحاب کہف کا قرآن میں جو واقعہ ہے کہ اس وقت ایک جابر ظالم بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ بادشاہ جو ہے وہ بت پرستی پر لوگوں کو تیار کرتا کہ بت پرستی کرو، جو نہیں کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا، بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، کافر تھا۔ تو اصحاب کہف جو ہے اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے چلے گئے اور ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا تھا جو ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ اس کتے کو ان سے محبت تھی، اصحاب کہف سے اس کتے کو محبت تھی، اور ان کی صحبت وہ پانے کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا، اور یہ جو ہے ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اصحاب کہف اولیاء اللہ میں سے تھے، اللہ کے اولیاء تھے یہ۔ اور جب یہ پناہ گزین وہاں ہو گئے اور دقیانوس کو پتا چلا کہ اس غار میں پناہ گزین ہو گئے ہیں، تو دقیانوس نے جو ہے وہاں پر ایک دیوار چنوا دی، اس غار کے منہ پر دیوار چنوا دی کہ یہ ان کی قبر بن جائے، یہ ان کے لیے سزا یہی ہے، کیوں بت پرستی نہیں کرتے، کیوں ایمان پر یہ ٹھہرے ہوئے۔ تو اس نے وہاں پر ایک دیوار چنوا دی، اور اس کی ذمہ داری اپنے حکومتی عملے میں سے کسی کو دی۔ اب جس کو یہ ذمہ داری دی وہ نیک آدمی تھا، تو اس نے ایک تختی پر پورا واقعہ لکھ دیا کہ یہ قافلہ ہے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے دقیانوس ظالم بادشاہ سے جو ہے یہ بھاگا ہے، اور اس غار میں پناہ گزین ہے، ان کے ساتھ ان کا ایک کتا ہے، اور کتے کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنی کلائی پھیلائے ہوئے، ان کا کتا اپنی کلائی پھیلائے ہوئے۔ دیکھیں اصحاب کہف سے اس کتے کو محبت تھی، یہ کتا ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا، ان کی صحبت پانے لگا، ان کا قرب پانے لگا، قرآن میں اس کا ذکر آ گیا۔ اس کتے کا ذکر دیکھیں قرآن میں آ گیا کہ اولیاء سے محبت تھی، اولیاء کی صحبت پاتا تھا، ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا، تو قرآن میں اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے۔ پھر جو ہے دیوار چنوا دی گئی، وقت گزرتا گیا، دقیانوس بادشاہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، اسلامی سلطنت قائم ہوتی گئی، اور کافی وقت گزرنے کے ساتھ یعنی ایک بے دروس بادشاہ آیا، یہ بڑا نیک تھا، یہ بڑا پرہیزگار تھا، متقی تھا، عبادت گزار تھا، مسلمان تھا۔ تو اس کے دور میں ایک فتنہ اٹھا، ابھی 300 سال گزر گئے، اس کو 300 سال سے زیادہ گزر گئے، اصحاب کہف سوتے رہے وہاں پر، 309 سال تک وہ سوتے رہے، 300 سال گزر چکے، تو وہاں فتنہ یہ اٹھا کہ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر ہوئے، کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے، جیسے مرنے کے بعد اٹھنا ہے نا، محشر ہے، محشر میں آئیں گے، حساب ہے، آخرت جنت ہے، جہنم جنت جو ہے، تو اٹھنے کے بعد کے منکر ہو گئے، مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، کہ لوگ جو ہے یہ منکر ہو گئے، کہ مر گئے تو مر گئے، اب اٹھنا نہیں ہے۔ اس نے قبرہ بند کیا، گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ یا اللہ کوئی نشانی ظاہر فرما دے، کوئی نشانی ظاہر فرما دے مولا، کہ یہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ اس نے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو وہاں چرایا کرتا تھا، اس غار کے قریب پہنچا، اس کو کوئی جگہ چاہیے تھی بکریوں کو رکھنے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ یہ دیوار ہے، تو اس نے چند لوگوں کے ساتھ جو ہے دیوار گروا دی کہ میں اپنی بکریاں یہاں رکھ دیا کروں گا چروانے کے لیے جب آتا ہوں۔ تو اب دیوار گرائی، پھر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ کھڑا نہیں رہا، وہ بھاگ گئے وہاں سے۔ پھر اصحاب کہف بھی اٹھ گئے، یہ بھی بیدار ہوئے، کھڑے ہوئے، نماز ادا کی، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ پھر ان میں ایک نے دوسرے سے کہا، یملیخا تھے، انہوں نے دوسرے سے کہا کہ جاؤ جو ہے شہر میں جاؤ اور کچھ کھانے کو بھی لے کر آؤ، اور دیکھو کہ یہ دقیانوس بادشاہ کا جو ہے ہمارے متعلق اب کیا خیال ہے۔ اب یہ گئے، اب ان کو تو نہیں پتا تھا 309 سال گزر گئے، اب یہ گئے، جب وہاں پہنچے تو شہر بدلا ہوا، لوگ بدلے ہوئے، اور اسلامی علامات نظر آ رہی ہے۔ اب یہ سوچ رہے کہ کل تک تو مطلب یہاں اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، اور آج تو یہ اسلامی علامتیں نظر آ رہی ہے، شہر کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، جگہ جگہ اسلامی علامتیں نظر آ رہی ہے، لوگ بھی بدلے ہوئے ہیں، لباس بدلے ہوئے، یہ ہے کیا؟ خیر وہ ایک نان بھائی کے پاس گئے روٹی لینے کے لیے، اور ان کے پاس جو سکہ تھا وہ اتنا پرانا 300 سال پرانا سکہ تھا دقیانوسی، تو وہ سکہ دیا۔ اب وہ سکہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا کہ یہ کون سی مطلب کہ کرنسی آ گئی، وہ سمجھا یہ کوئی خزانہ ہے، اور اس کے پاس خزانہ ہے، کوئی پرانا خزانہ اس کے ہاتھ لگا ہے۔ اب اس نے ان کو پکڑ لیا، بولے خزانہ کدھر ہے؟ بولے کون سا خزانہ ہے، خزانہ کہاں ہے یہ؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ایک بات بتاؤ مجھے کہ یہ دقیانوس بادشاہ جو ہے وہ کدھر ہے، اس کا کیا حال ہے؟
تو کہا کون دقیانوس؟ بولے تو صدیوں پہلے ایک بادشاہ ظالم و جابر تھا، کافر تھا، وہ تو کب کا ہلاک ہو گیا۔ اب یہ شخص بڑا حیران ہے کہ یہ کیا ہوا، اس کو حاکم کے پاس جو ہے لے جایا گیا، تو حاکم کے سامنے ساری بات ہوئی، اپنا واقعہ بتا کہ کل تو ہم ایمان بچانے کے لیے بھاگے، ایک دن تو گزرا ہے، ہم گھر میں آرام کر رہے تھے۔ تو حاکم نے کہا چلو لے چلو۔ اب سارا کا سارا مجمع جو ہے وہ اس غار کے پاس پہنچا۔ جب اتنا مجمع گیا اور کچھ شور محسوس ہوا تو اصحاب کہف جو دیگر وہاں تھے وہ سمجھے کہ بادشاہ جو ہے یہ پکڑے گئے اور بادشاہ ابھی بھی پکڑنے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب یہ یہاں پہنچے تو پھر سارا واقعہ بتایا انہوں نے کہ بھائی اس طرح ہوا ہے، اور پھر ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ہم 300 سے زیادہ سال سوتے رہے۔ پھر ان کو بھی سمجھ میں آیا، اور اللہ پاک نے مرنے کے بعد اٹھنے کی نشانی بھی ظاہر فرما دی۔ یہ واقعہ ہوا۔ پھر جو ہے بادشاہ بھی آ گیا، بادشاہ آیا، بادشاہ نے سجدہ شکر ادا کیا، بادشاہ نے ان سے معانقہ کیا، پھر جو ہے یہ اپنی خوابگاہ کی طرف چلے گئے، پھر یہ لیٹ گئے، سو گئے، ان کی روح قبض کر لی گئی، اور پھر بادشاہ نے اس غار کے پاس ایک مسجد بھی بنائی، اور پھر سال کے سال اس دن آتے اور سمجھے کہ ان کا عرس مناتے تھے، یہ آ کر ان کا عرس مناتے تھے، اور وہ مسجد بھی بادشاہ نے بنائی۔ تو یہ پورا ایک واقعہ ہے یہ اصحاب کہف کا۔ یہ واقعہ بھی ہم نے سنا، نیکوں کا واقعہ سنا کہ دیکھیں ایمان کی حفاظت کے لیے یہ وہاں سے فرار ہوئے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے اصحاب کہف فرار ہوئے، اور یہ کتا ان کے ساتھ تھا۔ تو اب اس کتے کو جب اصحاب کہف کا قرب ملا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تو یہ اس کا ذکر قرآن میں آ گیا، اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کتا جنت میں داخل ہوگا۔ چند جانور جو ہے جنت میں جائیں گے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی قصوہ یہ جنت میں جائے گی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دراز گوشت یہ بھی جنت میں جائے گا، اسی طرح اصحاب کہف کا یہ کتا جو ہے یہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جو ہے حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی یہ بھی جنت میں داخل ہوگی۔ تو کچھ جانور جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، اس میں اصحاب کہف کا یہ کتا بھی ہے، یہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بلعم بن باورا کی صورت میں داخل ہوگا۔ بلعم بن باورا اس کا بھی پورا قرآن میں واقعہ ہے، بہت طویل وہ واقعہ ہے۔ تو یہ محبوبہ نے خدا کا دشمن ہو گیا تھا اور بد دعائیں ان کے لیے کی تھی، تو جو محبوبہ نے خدا کا دشمن ہو گیا تو وہ کافر ہوا، اور کتے کی طرح اس کی زبان لٹک گئی، اور یہ جہنم میں اس کتے کی صورت میں داخل ہوگا۔ اور وہ کتا جو اولیاء سے محبت کرنے والا ہے وہ بلعم بن باورا کی صورت میں جنت میں داخل ہوگا۔ میرے پیارے اسلام بھائی، تو نیکوں کی صحبت کی برکت، نیکوں کے قرب کی برکت، نیکوں سے محبت کی برکت دیکھیں میرے پیارے اسلام بھائی، اور جو جس سے محبت کرے گا، جس کے ساتھ ہوگا، محشر کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ ہاں، ہم اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اپنے پیر و مرشد سے محبت ہے نا، ہمیں پیر و مرشد سے محبت ہے۔ کیوں محبت ہے؟ کیوں محبت ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں؟ کیوں یہاں ہم بیٹھے ہیں آ کر؟ کیونکہ یہ اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اس لیے محبت ہے نا۔ اور تو کچھ ایسا نہیں ہے کام چھوڑ کر آئے، بچوں کو چھوڑ کر آئے، شہر کو چھوڑ کر آئے، یہاں بیٹھے ہوئے، کیوں بیٹھے ہوئے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کیوں ہمیں محبت ہے اپنے پیر و مرشد سے؟ اس لیے کہ یہ اللہ سے ملاتے ہیں، یہ نمازی بناتے ہیں، یہ تلاوت کرنے والا بناتے ہیں، یہ سنتوں کا پابند بناتے ہیں، ہاں یہ نیک بناتے ہیں، یہ تقوی کی جو ہے ہمیں دولت عطا کرتے ہیں، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاتے ہیں، ہمارے دل سے بغض کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے دل کو صاف کرتے ہیں اور ستھرا کرتے اور پاکیزہ کرتے اور علم کا نور اس میں داخل کرتے، اس لیے محبت ہے نا۔ تو جو جس سے محبت کرے گا محشر کے روز اس کے ساتھ ہوگا، تو ہم ہمارے پیر و مرشد کے ساتھ ہوں گے، ہم اعلیٰ حضرت کے بھی ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، ہم غوث پاک کے بھی ساتھ ہوں گے جن کی 11ویں ہم منا رہے ہیں، جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں انشاءاللہ، ہم صحابہ کے بھی ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ ہمیں صحابہ سے محبت ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہاں ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے، ہمیں انبیاء سے محبت ہے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے، ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے آقا سے عشق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ ہاں باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہے، اور محبت اطاعت کرواتی ہے، یاد رکھیے گا، محبت اطاعت کرواتی ہے۔ ہاں ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ نیکوں کی صحبت کی، نیکوں کے قرب کی برکتیں ملتی ہے، نیکوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، پرہیزگاروں کے ساتھ میرے پیارے اسلامی بھائیوں بیٹھے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، ایک شخص جو ہے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا، ہتھیار بھی ہاتھ میں تھا، آپ کے قریب پہنچا۔ اب خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی ہیں، ہاں اللہ کے ولی ہیں، تو آپ نے نور فراست سے جان لیا کہ یہ شخص کس لیے آیا ہے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ مجھے پتا ہے تم کس لیے آئے ہو، تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کر لو، میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ اب اس شخص پر لرزہ طاری ہو گیا، ہیبت طاری ہو گئی،
اور ہاتھ سے وہ چھری جو ہے وہ گر گئی، ہتھیار جو بھی تھا. اور پھر اس کو ندامت ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا، تو اللہ کے ولی ہے. تو وہ ہتھیار اٹھایا اور حضرت کی بارگاہ میں دیا اور کہا کہ مجھے کسی نے اکسایا تھا، آپ کو قتل کرنے بھیجا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں، اب آپ اس ہتھیار سے میرا کام پورا کر دیں. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اسے معاف کر دیا. جب اس کو معاف کیا اور وہ آپ کے قرب میں رہنے لگا، وہ آپ کے پاس رہنے لگا، آپ کی صحبت میں رہنے لگا، آپ کی صحبت میں رہنے کی برکت سے اس نے 55 حج کی، زندگی وہاں گزاری. کتنے حج کیے؟ قتل کرنے کے لیے آیا تھا، قاتل تھا، لیکن جب ایک ولی کامل کی صحبت ملی، ان کا قرب ملا، تو اس کی زندگی بدل گئی، اس کا رنگ بدل گیا. 55 حج کیے، یہاں تک کہ اس کا جو انتقال ہوا نا وہ بھی حج کے سفر میں ہوا، وہ بھی اس کا انتقال حج کے سفر میں ہوا. دیکھیں قاتل تھا لیکن میرے خواجہ غریب نواز کی صحبت ملی. جو میرے خواجہ غریب نواز ہند گئے تو کتنوں کو مسلمان کیا؟ 90 لاکھ کو مسلمان کیا. ہاں میرے پیارے اسلامی، تو زمانہ صحبت سے بدلا ہے میرے پیارے اسلامی، لوگ صحبت سے بدلے ہیں. ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو اچھی صحبت اختیار کریں، عبادت گزاروں کی صحبت اختیار کریں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، عاشقان صحابہ و اہل بیت کی صحبت اختیار کریں، عاشقان اولیاء کی صحبت اختیار کریں. تو ہمیں یہ حکم ہوا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور اپنی جانوں کو مانوس کر، اور اپنی جانوں کو مانوس رکھ. کن کے ساتھ؟ مع الذین یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اور اس کی رضا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، مزید یہ حکم ہوا، اور اس کے ساتھ اللہ پاک نے ایک اور حکم دیا، وہ کیا ہے؟ ولا تعد عینک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا، ترجمہ کنز الاطفال، اور تیری آنکھیں دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں. یہ بھی توجہ رکھیں، اپنی جانوں کو مانوس رکھ، جن کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں. اور تیری آنکھیں دنیاوی زندگی چاہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں، یعنی کچھ بھی ہو جائے اپنی نگاہیں ہرگز ان اللہ والوں سے مت ہٹاؤ، ہر وقت اپنی نگاہیں انہی کی طرف لگا کر رکھو. تریدو زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے. اب یہاں ایک نفسیاتی مسئلے کا ذکر کیا گیا. اب ہم جیسے کی عادت ہے، اونچی کوٹھی دیکھ کر نگاہیں اس کی طرف اڑ جاتی ہیں، بڑے بڑے مکانات دیکھتے ہیں تو اس کی طرف نگاہ اڑ جاتے ہیں، اس مانوس وہاں سے ہو جاتے ہیں. بڑی کوٹھی دیکھتے ہیں، بڑا بنگلہ دیکھتے ہیں، کوئی محل دیکھتے ہیں تو ہم مطلب تصورات میں کھو جاتے ہیں، یہ محل میرے پاس کب ہوگا، یہ گھر میرے پاس کب ہوگا، اس پوش ایریا میں گھر میں کب لوں گا، اتنا خوبصورت عمارت میرے پاس کب ہوگی. یہ ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم وہاں مانوس ہو جاتے ہیں، ہماری توجہ وہاں ہو جاتی ہے. مجھے صالح مرقدی رحمت اللہ علیہ یاد آ گیا. صالح مرقدی رحمت اللہ علیہ گزرے ایک جگہ سے، تو ایک بلند عمارت تھی، بڑی خوبصورت عمارت تھی. تو آپ اس کو دیکھنے لگے، اور آپ تو اللہ والے تھے نا، اولیاء اللہ میں سے تھے، آپ تو نیک تھے. تو نیک جو ہے ایسی دنیاوی عمارتیں اور دنیاوی خوبصورتی دیکھ کر مانوس نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کو آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی. تو انہوں نے اس عمارت سے کہا کہ اے بلند و بالا عمارتوں، یہ بتاؤ کہ جنہوں نے تمہیں بنایا وہ لوگ آج کہاں ہیں، جنہوں نے تم کو آباد کیا وہ لوگ آج کہاں ہیں، جو تم میں رہائش پذیر ہوئے وہ لوگ آج کہاں ہیں. تو وہ عمارتیں کیا جواب دیتی؟ عاطف غیب سے آواز آئی کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو بنایا، جنہوں نے ان کو آباد کیا، جو اس میں رہائش پذیر ہوئے، آج ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے، آج وہ قبر میں چلے گئے. ہاں آج وہ قبر میں چلے گئے، اور ان کی انگلیاں ان کے پنجوں سے جدا ہو گئی، ان کے پنجے ان کی کلائیوں سے جدا ہو گئے، ان کی کلائیاں ان کے بازوؤں سے جدا ہو گئے، ان کے بازو ان کے کندھوں سے جدا ہو گئے، ان کی چمڑیاں ادھڑ گئی، آنکھیں ابل کر رخسار پر آ گئی، ان کے جسم کو کیڑے کھا گئے. ہاں آج ان کا نام و نشان مٹ گئے، قبر میں ان کی مٹی پلید ہو رہی، کوئی ان کو جاننے والا نہیں، کوئی ان کو پہچاننے والا نہیں. تو یہ آپ نے عبرت حاصل، یہ عبرت حاصل کی. عمارت سے دل نہیں لگایا، اس سے دل نہیں لگایا. وہ لوگ کہاں گئے میرے پیارے اسلام؟ بعض اوقات میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہوتی ہے لیکن اس عمارتوں کو بنانے والے دنیا میں چلے جاتے ہیں. ہاں عمارت ہوتی ہے، دنیا کی چیزیں رہتی ہے، بندہ نہیں ہوتا. ہاں عمارتوں کی تو زندگی بعض اوقات بہت بڑی ہوتی ہے لیکن جنہوں نے بنایا وہ موت کے گھاٹ اتر کر قبر میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم مطلب یہ کوٹھیاں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل اسی طرف لگ جاتا ہے. کوئی امیر دیکھ لیا، کبیر دیکھ لیا، نگاہیں اس کی طرف چلی جاتی ہے. بڑا مال ہے، بڑا پیسہ ہے، لباس کیسا پہنا ہوا ہے، گاڑی بھی ہے، کیسی چمچماتی بھی گاڑی ہے، میرے پاس یہ گاڑی کیسی ہوگی؟ میرے بھائی قیمتی گاڑی جو ہے وہ گیرج میں کھڑی رہ جائے گی، قیمتی لباس پھونٹی میں ٹنگا رہ جائے گا. تجھے کفن پہن کر جانا ہے، ہاں تجھے گاڑی میں تیری نہیں لے جائیں گے، گاڑی میں نہیں لے جائیں گے. میت کی ایک مخصوص وہ ڈولی ہوتی ہے، اس میں اٹھا کر 4 لوگ لے جائیں گے. یہ یاد رکھنا، قیمتی لباس پہنا کر تجھے قبر میں نہیں اتاریں گے، اور قیمتی لباس تیرے ساتھ تیری قبر میں نہیں ڈالیں گے میرے پیارے اسلامی بھائی، بلکہ تجھے کفن پہنا کر تجھے قبر میں اتار دیا جائے گا. تو ہوگا، تیرے اعمال ہوں گے. ہاں تو ہوگا، تیرے اعمال ہوں گے. ایک میسج آیا تھا
کہ بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو جسم پر لباس نہیں ہوتا، برہنہ ہوتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو کیا لے کر جاتا ہے؟ ایک کفن ہی لے کر جاتا ہے نا۔ کسی نے 40 سال زندگی پائی، 50 سال پائی، 60 سال پائی، 70 سال پائی، 80 سال، 90 سال زندگی پائی، اتنا طویل سفر ایک کفن کے لیے کیا؟ کفن ہی لے کر گیا نا، لے کر کیا گیا میرے بھائی؟ کچھ نہیں لے کر گیا۔ دنیا بری نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، دنیا کا مال بھی برا نہیں ہے، دنیا کی محبت بری ہے۔ دنیا کی محبت بری ہے کہ دنیا کی محبت میں ایسا گم ہوا کہ نماز اپنے رب کو ہی بھول گیا، تو نماز کو بھول گیا، تو عبادت کو بھول گیا، تو تلاوت کو بھول گیا، تو یہ بھول گیا کہ میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، اتنا بے باک ہو گیا کہ دنیا کی محبت نے تجھے کہاں پہنچا دیا، تیرا دل سخت کر دیا دنیا کی محبت نے۔ تو دنیا کی محبت بری ہے، دنیا بری نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں۔ تو ہم مطلب جب اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں، اونچے منصب والے کو دیکھا تو للچائی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہاری حالت یہ ہے کہ دنیا کی زینت کا ارادہ کرتے ہو، اپنی نگاہیں ظاہری مال و دولت وغیرہ کی طرف نہ لگاؤ، اپنی نظریں اہل اللہ کی طرف لگا دو، اپنی نظریں اہل اللہ کی طرف لگا دو۔ بری صحبت سے بچے میرے پیارے اسلام بھائیو، بری صحبت کا انجام اچھا نہیں، بری صحبت کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ ابھی ایک واقعہ ہوا تھا، ایک نوجوان تھا، پہلے تو چلو یوں میں اس واقعے کو شروع کرتا ہوں کہ ایک محلے میں بڑی عجیب و غریب بدبو پھیلی، بہت عجیب بدبو تھی، تو لوگ بڑے پریشان ہوئے، ایسی بدبو۔ تو پھر وہ بدبو کی طرف بڑھتے رہے، کہاں سے رہی ایسی؟ تو دیکھا تو ایک گھر سے آ رہی تھی۔ جب لوگ جمع ہو گئے اور جب گھر بند تھا، تالا لگا تھا، بجائے دیکھا تو کچھ نہیں، پھر تالا توڑنا پڑا۔ جب اندر گئے تو دیکھا ایک لاش پڑی ہوئی تھی، اور پتہ نہیں کتنی پرانی لاش تھی، اس پر کیڑے چل رہے تھے، اتنی بدبو کہ کچھ بچے اور جو تھے وہ تو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر پولیس کو بلوایا گیا اور پھر تحقیق ہوئی تو پتہ چلا یہ ایک نوجوان تھا، رہتا تھا، کماتا تھا، لیکن جواریوں کی صحبت تھی، جوئے جو کھیلتے تھے ان کی صحبت میں تھا، اور جوا یہ بھی کھیلتا تھا۔ اور ایک مرتبہ جوئے میں اس نے ایک بڑی رقم جیت لی، اور بڑی رقم جیت کر جب گھر آیا تو جو لوگ ہارے ہوئے تھے وہ پیچھے سے آئے اور اس کو قتل کر دیا، گھر میں اس کو قتل کر دیا، اور اس کا مال سارا لے کر چلے گئے، دروازہ بند کر دیا، اس کی لاش سڑ رہی تھی۔ یہ دیکھیں میرے پیارے اسلامی بھائی، بری صحبت کا انجام۔ تو اچھی صحبت اختیار کرنی ہے، اور اچھی صحبت کی بڑی برکت ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں سناتا ہوں، توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ، بہت پیاری حدیث پاک ہے، آپ کو مزہ آئے گا۔ نیکوں کی صحبت کی برکت، تو نیکوں کی صحبت، نیکوں کا قرب، اللہ والوں کا قرب، اللہ والوں سے دوستی، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا۔ آپ سنیں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت گناہ گاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، گناہ گاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب نیک لوگ جن کی بخشش ہو چکی ہوگی وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ پاک، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک فرمائے گا اذهبوا، یعنی جہنم کے اندر چلے جاؤ، جس کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بخشے ہوا پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی، جو بخشے میں ان پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی، یہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اور جس کو پہچانتے ہوں گے انہیں نکال کر باہر لے آئیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ والوں کے ساتھ دل لگانے کی برکت۔ اپنے دلوں میں اللہ والوں کی محبت بسا لیں، دلوں کا رخ اللہ والوں کی طرف کر دیں، خود کو ان کے ساتھ مانوس کریں، انشاءاللہ الکریم یہ وہ نسبت ہے جو قیامت کے دن بھی ضرور کام آئے گی۔ یہ ہے اللہ والوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اب وہ جہنم میں چلے گئے، کسی سبب بھی چلے گئے، کسی عمل کے سبب چلے گئے، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، نیک اعمال کرتے تھے، ایک گناہ ہو جاتا ہے، رب ناراض ہو جاتا ہے، بندے کو تو نہیں پتا ہوتا کہ بندہ بعض اوقات اپنی زبان سے ایسا لفظ نکالتا ہے تو اس کو پتا نہیں ہوتا، اور وہ جہنم کی گہرائیوں میں گر چکا ہوتا ہے، اور بعض اوقات زبان سے ایسا لفظ نکالتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا، اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، ہاں تو کس عمل کے سبب چلے گئے، لیکن وہ نیک لوگ شفاعت کریں گے ان کی، یہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، یا اللہ کو جنت میں داخل فرما، اور اللہ پاک فرمائے گا جاؤ جہنم میں، دینار کے برابر بھی ایمان کسی کا پاؤ اس کو نکال لے آؤ، اور یہ جائیں گے اور جاننے والوں کو جہنم سے نکال کر لے کر آئیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، میرے پیارے اسلامی بھائی، تو نیکوں کی صحبت، پرہیزگاروں کی صحبت، اولیاء کی صحبت، ان سے محبت کرے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے ایک وظیفہ بھی سن لیتے ہیں، یا صبورو
یا صبور، صاد ہے، یا صبور، پڑھیں یا صبور، اے مہلت دینے والے، اس کے معنی یا صبور، جس کو درد رنج یا مصیبت پیش آئے، جس کو بھی درد رنج یا مصیبت پیش آئے تو 33 بار 33 ٹائم اللہ پاک کا پیارا نام یا صبورو پڑھے، انشاءاللہ الکریم سکون ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔